گے، لیکن زندگی گاڑی کے اندر یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا جائے، نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ آگے سفر جاری رکھا جائے، انشاءاللہ آگے جائیں گے تو زندگی کے جو ہے ہموار راستہ بھی آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی جو مکے میں تھی، یعنی نبی نے وہاں جو وقت گزارا ہے وہ بہت ہی مشقت کا تھا۔ فرمایا مشرکین مکہ نبی کو پریشان کیا کرتے تھے اور بہت ہی پریشان کیا کرتے تھے۔ اب اپنے رشتے دار سب سے زیادہ پریشان کرنے والے اپنے ہی رشتے دار تھے، اور وہ انہی کی وجہ سے نبی نے مکہ چھوڑا اور نبی کو ہجرت کرنی پڑی۔ مشکل وقت نبی نے مکے میں کاٹا ہے، لیکن مفت تک نہیں کی، کسی سے گلا نہیں کیا اور کسی بھی رشتے دار کو برا بھلا نہیں کہا کہ جو ان کا کام ہے انہوں نے کر لیا ہے، جو میرا کام ہے میں کر رہا ہوں۔ نبی نے دعوت کا کام چلایا ہے، وہ چلا کے رکھا ہے مکے میں بھی۔ پھر جب مشقت کے وقت نکلے اور مدینے میں ہجرت کی، مدینے میں جانے کے بعد اللہ نے آہستہ آہستہ وسعت عطا فرمائی، پھر وسعت بہت ہوتی چلی گئی۔ نبی کا جو پہلا زمانہ ہے اس میں نبی کے گھر میں آقا بہت زیادہ رہتا تھا، لیکن جب اللہ نے حالات تبدیل کیے، محنت ہی کی وجہ سے کیے، اللہ نے رحمت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ پھر بہت سے لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہتے تھے کہ ہمیں مال دو، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریوڑ کے ریوڑ دے دیا کرتے تھے، جاؤ بھائی، جب پہلے میں نہیں تھا، جب ہے تو دے دیے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ معاملہ ہے، اس کو اتنا سارا مال دے دیا، مجھے کچھ دے ہی رہے ہیں، اس کو اتنا سارا مال دے دیا، مجھے دے ہی رہے ہیں، میں تو مانگ دے رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ میرے کو تازہ مسلمان ہوا ہے، میں نے اس کو اس لیے مال دیا ہے کہ وہ مال لے جائے گا اور نبی کے ساتھ بھی اور اس ایمان کے ساتھ اس کو محبت رہے گی، اور اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ اسلام قبول کر لیا جائے، اللہ وہ سب کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تو پکا سچا مسلمان ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ ایسے بھی سلسلہ رہا ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کا سلسلہ کچھ نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی ہم نے ایک پیٹ کو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیٹ سے پتھر دکھاتے تھے کہ ہم نے بھی ایک کے بجائے دو باندھے ہوئے ہیں۔ یہ صورت ہے، یہ کیفیات ہوا کرتی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی، انسان کے حالات بدلتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تنگی کے بعد آسانی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک تنگی کے بعد دو آسانی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک تنگی کے بعد دو آسانی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اپنے آپ کو مشقت کی زندگی میں ڈالو، یہ بڑی مسلمات میں سے ہے کہ اپنے آپ کو مشقت کے راستے میں ڈالو، ان مشقتوں پہ چل کے جو اجر ملے گا اس پہ اللہ کی طرف سے رحمت اترے گی، آگے سفر کریں گے مشقتوں کے بعد پھر آسانی والے راستے میں آئیں گی۔ ایک شخص یہ خیال کر رہا کہ میں بغیر مشقت کے روزی حاصل کر لوں، نہیں بھائی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ محنت مشقت کے ساتھ جو تم حاصل کرو گے اس کے ہاں اللہ کا اجر بھی ہوگا، اور جب خون پسینہ ایک کر کے شام کو آپ کو روزی کے پیسے ملیں گے اس وقت تمہیں سکون ملے گا، اور سکون بڑا ہے۔ القاسم رحمہ اللہ اس کا مصداق بالکل سیم ٹو سیم آپ میں جو ہے نا پورا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرمایا کہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ مجھے پیسے چاہیے۔ نبی نے فرمایا کہ بھائی پیسے دینے کے لیے تو آ گیا ہے، صحت مند ہے اور گھر کو پھر بھی مانگ رہا ہے، فرمایا گھر میں کوئی چیز ہے کہ ہاں ایک کمبل ہے، ایک ڈالا ہے کہ لے آؤ۔ نبی نے وہ بیچ دیے اور فرمایا کہ یہ ایسے کچھ ہے، اس سے جا کے جو ہے کڑھا ڈالو اور لے کے آؤ میرے پاس۔ اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی ڈالی اور کہا کہ جاؤ جنگل میں، اور پھر 15 دن سے پہلے رہنا وہاں لکڑیاں کاٹ کے اور بازار میں بیچو، 15 دنوں کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔ فرمایا 15 دنوں کے بعد پھر وہ صحابی نبی کی خدمت میں آیا ہے، پوچھا کہ بھائی سناؤ کیسے حالات ہیں؟ فرمایا اللہ کا کرم ہو گیا ہے۔ فرمایا کچھ بچے وہ بھی ہے کہ 15 دینار اکٹھے ہو گئے، 15 درہم اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا یہ بتاؤ جو پہلے تم مجھے سوال کرنے کے لیے آئے تھے میں تمہیں دے بھی دیتا، کوئی بات نہیں، لیکن تم پھر آ جاتے مانگنے کے لیے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ تم کام پہ لگے ہو، اللہ نے فضل ڈالا ہے اور تم اپنے پاس کافی سارا لے کے آ گئے ہو، تو وہی صورتحال یہ ہے اپنی جسم کو، اپنی زندگی
زندگی کو مشقت کی زندگی میں ڈھالو. مشقت یہ سونا کندر ہوتا ہے جل کے, اس کو جتنا جلا جائے اتنا کندر ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اپنی زندگی کو مشقت کی زندگی میں ڈالو, آسانیوں سے باہر نکال کے. پھر جب مشقت کے کام پڑو گے, بڑے بڑے پہاڑ بھی آئیں گے, مشقتوں والے بڑی مصیبتیں آئیں گی, بہت راحت کے ساتھ گزر جاؤ گے. ایک شخص کو آسانی کی عادت پڑ گئی ہے, مشقت بھی اٹھائے گا. ایک شخص کو پریشانی, روزے رکھتا نہیں ہے, اس کو تو بھوک زیادہ لگے گی. ایک شخص روزے رکھ رہا ہے, روزے رکھنے کے بعد اس کو عادت ہو جائے تو اگر خدا نہ خاصہ کبھی فاقہ بھی ہو جائے گا تو اس کو پریشانی نہیں ہوگی. تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو مشقت میں ڈالا ہے, اور مشقت میں پڑنے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے اللہ ساری دے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو اس اعمال والی زندگی پہ لانا ہے. اس اعمال والی زندگی میں نبی نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی, اور صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, اور پوری دنیا کے اندر وہ دین کی بات کو لے کے چلے گئے ہیں. فرمایا کہ جن لوگوں نے اس دین کی خدمت کے لیے وقت نکالا, جان لگائی, اور پھر آج بھی ان لوگوں کا نام زندہ ہے, آج بھی وہ لوگ لوگوں کی دلوں میں بستے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ آج بھی باقی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قیامت تک باقی رہے گا. فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے چلے ہیں, ہزاروں لوگ ان کے ساتھ جو ہے کلمہ پڑھ کے نبی کا مسلمان ہو گئے ہیں. فرمایا کہ یہ نبی ہی کی برکت ہے, نبی کی دعوت کا صدقہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں تاثیر رکھ دی ہے, اور یہ تاثیر رہے گی, قیامت تک کے لیے رہے گی. اور یہ دعوت کا جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک کے لیے رہے گا. اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے تو ہم راحت میں آ جائیں گے. عیسائی بھی اسی اس میں لگے ہوئے ہیں, یہودی بھی لگے ہوئے ہیں, ہندو سکھ عیسائی سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے. فرمایا کہ بھائی مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیا تو دنیا ختم ہو جائے گی. یہ بات مسلمات میں سے ہے. اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے نبی کے ماننے والوں کے لیے. جو آخری بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے دنیا سے ختم ہو گیا تو اللہ پوری دنیا کو ختم کر دے گا. یہ نہیں ہے کہ پھر بعد میں چلے گی, نہیں. فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والا ہے, اللہ نے انہی کی برکت سے دنیا کو چلا رہا ہے, چلائے گا. اب بہت سے لوگوں ذہن میں سوال آتا ہے وہ پھر اتنی مصیبتوں میں پڑے ہوئے مسلمان, وہ سارے ان کو مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. فرمایا یہ بتاؤ اتنی لوگوں نے ظلم کر لیا, عیسائیوں نے, ہندوؤں نے, سکھوں نے, کیا مسلمان ختم ہو گئے؟ نہیں, مسلمان آج بھی باقی ہے. ہاں مصیبتیں آتی ہیں. فرمایا مسلمان ہے اگر یہ زندہ ہے تو فرمایا کہ اس کی زندگی حیات طیبہ ہے. فرمایا کہ اگر کوئی اس کو شہید کر رہا ہے تو شہید زندہ ہوتا ہے, اگر بچ جاتا ہے تو غازی ہے. یعنی کہ مرنے کے بعد بھی راحت ہے اور مرنے سے پہلے بھی راحت ہے. اور فرمایا کہ اس زندگی کے اندر جو اس نبی کی برکت سے ہمیں ملی ہے بہت ہی راحتیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی فرمایا کہ انسان کو بڑے اکرام کے ساتھ جو ہے نا زمین میں دفنا دیا جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں دیکھو ان کو تو زمین بھی ملتی نہیں ہے. یہ ہندو بیچارے ہیں, یہ ساری کی ساری جلا کے ہوا میں اڑا دیتے ہیں, دریا میں ڈال دیتے ہیں, یعنی زمین نہیں ملتی ان لوگوں کو. اور بہت سے ایسے مذہب کے لوگ ہیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کو گیدوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, گید کھاتے ہیں, ہم کو نوچ نوچ کی, مطلب کہ اس طرح کی کیفیات بھی ہے. اللہ نے فضل فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے بڑے احترام